بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيبوا بها نفسا. محترم سامعین، گزشتہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب استطاعت کو قربانی نہ کرنے پر سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، اور آج عرض کریں گے کہ ایام النحر میں، ایام قربانی میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ قربانی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر زیادہ سے زیادہ خون بہانا اور زیادہ سے زیادہ جانوں کو قربان کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اس میں آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور خودوں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پس اے خدا کے بندو، دل کی خوشی اور پوری خوشی سے قربانیاں کیا کرو۔ محدثین حضرات اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ بعض عبادتوں کا بعض دنوں میں خصوصی اجر و ثواب ہوتا ہے۔ خدائے رحمان و رحیم کو عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس کے نام پر زیادہ سے زیادہ جانیں قربان کی جائیں اور زیادہ سے زیادہ خون بہایا جائے۔ یہ دراصل انسان کے اپنے جذبات کی قربانی اور اس کی فداکاری کا امتحان ہے۔ چنانچہ اس کی ابتدا ملت اسلامیہ کے جد امجد، خدا کے بہت زیادہ برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک بے مثال قربانی سے ہوئی کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں ذبح کر دینے سے بڑھ کر اور کیا قربانی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے یہ کر دکھایا، گو خدا نے ان کے رخت جگر کی جان بچا لی۔ اس اصل قربانی کی ہمت تو ہر کوئی کر نہیں سکتا، اس لیے خدا رب العالمین نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کا حکم تو نہیں دیا، البتہ اس مبارک و عظیم قربانی کی یادگار اس ملت حنیفیہ میں جاری رکھی اور ہر سال اس کا دہرانا اہل استطاعت پر لازم قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے جب چھری پھیری جائے، جذبہ قربانی اور دل کے تقوی کا امتحان ہو جاتا ہے۔ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، نیک نیتی اور خلوص دل سے پہلے قبولیت کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس آیت نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ صرف جانوروں کا خون بہا دینے یا گوشت کھانے کھلانے ہی سے خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس کے یہاں تو اصل قیمت تقوی، خلوص، خوشدلی اور جوش محبت اور جذبہ قربانی ہے۔ جس بندے نے یہ خوبی جتنی زیادہ ہو، اس کی قربانی اتنی ہی زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ لہذا ایام قربانی میں صاحب استطاعت اور صاحب نصاب کو قربانی کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نہ صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، اور نہ ہیلے بہانے تلاش کر کے اور اعذار پیش کر کے بری ذمہ ہونے کی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہذا تمام ہی مسلمانوں سے، صاحب ایمان سے، اہل ایمان سے یہ درخواست ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے
وہ ان ایام میں زیادہ زیادہ قربانی کریں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.